الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين أمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما نافعا اللہم رب زدنی علما کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وَمَالُهُ وَإِرْضُهُ صدق اللہ العظیم خدا وہ ہے جو ہر قطرے کو دریائے عام کر دے خدا وہ ہے جو ہر قطرے کو دریائے عام کر دے میرا نبی وہ ہے جو ساری خلقت کا انتظام کر دے کعبہ وہ ہے جس کو سجدہ خلق تمام کرے میرے نبی کا روزہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو بھیک در در کی کسی کو خاک کی ڈھیری تو کسی کو سنگ مرمر کی تو جسے چاہے بادشاہ کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے تیری مرضی ہے میرے مولا تو جسے چاہے جدھر چاہے ادھر کر دے کہہ دیں سبحان اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ دی روز دروستان سرا کے ہمہ توتیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف الدجا بجمالہ یہ بلبلیں بھی کوب کو
لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا، ان کی محبت میں جینے اور مرنے کا اعلان کرنے والے وہ سبھی جو مسجد میں موجود ہیں یا راستے میں آنے والے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں یا گھر سے نکلنے والے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ، محبت اور شوق کے ساتھ، پیار اور ذوق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھیے گا. کوئی زبان خاموش نہ رہے. مل کر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ. حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ جل جلالہ مالک لم یزل، اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، اپنی عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے غیبت کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ایمان والو غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جو غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. جو غیبت کرنے والا ہے وہ کتنے عظیم عذاب میں مبتلا ہوگا، وہ کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا. مسلمانوں پر مسلمانوں کی عزت کرنا واجب ہے. اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب، حضرت محمد مجتبیٰ آمد مصطفیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کی کسی کی غیبت نہ کرے. اگر غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے.
حدیث شریف میں صاف طور پر واضح طور پر ظاہر ہے کہ مسلمان کو چاہیے مسلمان کے مال و جان اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، لیکن آج ہمارے ہاں مختلف طور پر رویہ دیکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں مختلف طرح کے واقعات نمودار ہوتے ہیں، آج ہمارے ہاں مختلف قسم کی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آج مسلمان تو مسلمان کی غیبت کرتا ہی کرتا ہے، پر آج بھائی بھائی کی غیبت کر رہا ہے، بھائی بہن کی غیبت کر رہا ہے، بہن بھائی کی غیبت کر رہی ہے، بھائی بہن کے بچوں کی غیبتیں کرتا نظر آتا ہے، اور بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کے بیٹیوں کے بارے میں عزتیں ان کی اچھالتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمارے معاشرے کو آج ہو کیا گیا کہ ہم قرآن و حدیث سے کس قدر دور ہو گئے، کس قدر دور ہو گئے کہ ہمیں تو اپنوں کی پہچان بھی نہ رہی۔ ہم آج اپنے بیٹوں بیٹیوں کو بڑے بڑے سکول بڑے بڑے کالج یونیورسٹیوں میں تعلیم تو دیتے ہیں، پر ہم انہیں جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دیتے کہ قرآن و حدیث میں تعلیم کیا ہے، غیبت کے بارے میں حکم کیا ہے، جھوٹ کے بارے میں حکم کیا ہے، تہمت کے بارے میں حکم کیا ہے، ریاکاری کے بارے میں حکم کیا ہے، چغل خوری کے بارے میں حکم کیا ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے، ایک دوسرے کے خلاف آگ لگانے کا انجام کیا ہے۔ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا کتنا بڑا عذاب آ سکتا ہے، خدا کی قسم ہم آج یہ بھول چکے ہیں۔ اس لیے تو ہمارے گھروں کی پریشانیاں، ہمارے گھروں کی ٹینشنیں بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کہیں جو ہے وہ باپ بیٹے کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہے تو کہیں بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر کھڑا ہے، کہیں ماں بیٹی کی چادر کو عزت کو نوچ رہی ہے، داغدار کر رہی ہے، تو کہیں جو ہے وہ بیٹی اپنی ماں کی چادر کو، اپنی ماں کی رضا کو، اپنی ماں کی شفقت کو، اپنی ماں کی ممتا کو ٹھوکر مار رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا آج ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہم دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں؟ ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنا ہوگا، ہمیں اپنے ضمیر کو جگانا ہوگا، ہمیں اپنے مردہ دل کو جو ہے وہ اٹھانا ہوگا، اپنے آپ کو دین میں لانا ہوگا۔ جب ہم دین میں آ جائیں گے، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیں گے تو الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک کے احسان عظیم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی عنایت سے آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا گھر جو ہے وہ سنور سکتا ہے۔ ہم آج ہی تباہی سے بچ سکتے ہیں اگر ہم کہیں کہ نہیں ریاکاری ہوتی ہے تو ہوتے رہے، کسی کے خلاف جھوٹ بولا جاتا ہے تو بولا جاتا رہے، عدالتوں میں جھوٹے مقدمات کروائے جاتے ہیں تو کروائے جانے دیں۔ آج جو ہے یہ معاملات کسی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسے ذلیل کر کے اپنے بیٹے کو کہہ کر نکلوایا جاتا ہے، گھر سے اسے جو ہے وہ باہر پھینکوایا جاتا ہے، اس کے بچوں کو چھین کر گھر میں بٹھایا جاتا ہے، وہ روتی روتی اپنی ماں کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس، اپنے اس باپ کے پاس جاتی ہے جو ساری زندگی اس بیٹی کا سر کجنے کے لیے، اس بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھ
رکھنے کے لیے اس باپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ طبیعت کو دیکھا نہ دن کی دھوپ کو نہ تپش کو دیکھا، وہ کام سے کام کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا۔ جب اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو آپ آدمی جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو الحمدللہ الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کا فرض ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ باپ جب محبت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لوگوں کو کہتا ہے کہ میرا سینہ آج چوڑا ہو گیا ہے، میرے سر کی پگ آج بڑھ گئی ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح دے دیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے اپنے گھر سے اس کے اپنے گھر کی طرف بیچ دیا ہے، لہذا میں نے اپنی عزت کو بچا لیا ہے۔ جب وہ بیٹی واپس گھر میں آ کر بیٹھتی ہے تو خدا کی قسم اس باپ کے دل پر جو چھریاں چلتی ہے، یا وہ باپ جانتا ہے جس کی بیٹی گھر میں آ کر بیٹھتی ہے، روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے کہ اس کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ جو اس کے دل پر بیتتی ہے یا تو وہ بندہ جانتا ہے، یا وہ بندہ بوڑھا وہ شخص جانتا ہے، سفید داڑھی والا، سفید بالوں والا، سفید پگ رکھنے والا، سفید چادر سفید کپڑا پہننے والا، یا وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے کہ کس قدر تکلیف ہے، یہ ہو کیوں رہی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے۔ اگر ہمارے گھر میں سے کوئی نوجوان یا بیٹی یا بیوی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے تو ہم اس پر کہتے ہیں بڑا نمازی بن گیا ہے، بڑی نمازیں بن گئی ہے، بڑی نماز پڑھنے لگ گئی ہے۔ خیر ہے، اور ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے، ابھی سے دوپٹہ اوڑھنے لگ گئی ہے اپنے سر پر، ابھی سے جو ہے وہ داڑھی تو نے رکھ لی ہے، تو تجھے رشتہ کون دے گا؟ کچھ خیال کر، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، بڑے معاملات پڑے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں سے یہ کہیں گے تو پھر وہ یہی واقعات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ جب یہ وقت آئے گا، جب ہم بوڑھے ہوں گے، جب ہماری کمر جھک جائے گی تو پھر یہی المیہ ہمارے سامنے آئے گا، تو پھر اس وقت ہم پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے اپنی بیٹی کو، کاش ہم نے اپنی بیوی کو، کاش ہم نے اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو آج میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر ہوگا۔ دیکھو قرآن پاک میں کتنا واضح ہے، کتنا واضح ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی ہے غیبت کی مذمت۔ بتاتے چلیں کہ اس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا؟ کیا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ تو یہ تمہیں گوارا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کے پیٹ پیچھے جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے، اس نے مردار کھایا ہے، اس نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے، اس نے اس کو نوچا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ جو ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہم باتیں کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں کی بیٹی نے یہ کر دیا، بھائی فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی نے یہ کر دیا، فلاں کے بیٹے نے بھائی چاند چڑھا دیا، فلاں بزرگ ہو کر بیوی اس کی مر گئی، اس نے یہ کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں مولوی یہ ہو گیا، فلاں مفتی یہ ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں یہی تو غیبت ہے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب ایک میں کو حقیقت پائی جاتی ہے پھر اس کے خلاف بات کرنا، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے
اللہ اکبر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ہاں ایک خاتون آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، جب وہ واپس جانے لگتی ہے بات چیت ہوتی ہے، بات چیت ہونے کے بعد وہ واپس جانے لگتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ اس عورت کا قد چھوٹا ہے، اس عورت کا قد چھوٹا ہے. تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع امم اللہ اکبر صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تو نے غیبت کی ہے، عائشہ تو نے غیبت کی ہے. یا رسول اللہ اس کا قد چھوٹا ہے. سرکار فرماتے ہیں بالکل چھوٹا ہے، لیکن تجھے حق نہیں کہ اس کے پیٹھ پیچھے یہ بات کرے کہ اس کا قد چھوٹا ہے، تو نے غیبت کی. اللہ اکبر. آج ہم کیا نہیں کرتے گھروں میں بیٹھ کر، کیا نہیں کرتے چوک چراہوں میں بیٹھ کر، کہ جب وہ معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. سرکار کا فرمانے علی شان، سرکار فرماتے ہیں کل المسلمی علی المسلمی حرام دمہ و مالہ و عرضہ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. آج ہم اپنی عزت بنانے کی خاطر اوروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یاد رکھنا ہماری عزتوں کے ساتھ بھی کھیلا جائے گا. جب نماز جنازہ بھی ہے پورے ٹائم پہ جماعت کرنا، بلکہ 2 منٹ پہلے بھی تو خیر ٹھیک ہو گئے. سمجھا رہی؟ اگر ہم آج کسی کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے تو ہماری عزت کے ساتھ بھی کھیلا جائے گا، پھر ہمیں بھی اس وقت برداشت کرنا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ. اور غیبت کرنے والے کی بخشش اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شخص اسے نہ معاف کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ جس بندے کے پیٹھ پیچھے بات کی ہے نا، اس سے جا کر معافی مانگنی ہوگی کہ بھائی میں نے تیری فلاں جگہ پر بیٹھ کر بدگوئی کی تھی، بات کی تھی، غیبت کی تھی، لہذا خدا را میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے. وہ معاف کرے گا تو تمہارا جو ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، بے شک غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. کیونکہ ایک آدمی زنا کرے، اس سے زنا سرزد ہو گیا، اس نے زنا کر لیا، زنا وہ کر بیٹھا، اب اسے پچھتاوا ہوا، پشیمان ہوا، پریشان ہوا، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس نے توبہ کر لی، مالک میرے سے یہ گناہ ہو گیا، میں اس سے معافی مانگتا ہوں. مالک تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو ستار بھی ہے. بے شک میں مانتا ہوں کہ تیرا صفاتی ناموں میں قہار بھی ہے، یعنی کہ تو پکڑنے والا بھی ہے، عذاب دینے والا بھی ہے، ان عذابی لاشدید بھی ہے. مالک پر تو رحمان و رحیم ہے. میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں، میں غم زدہ ہو گیا ہوں، میں اپنی پگ کو، میں اپنی پیشانی کو، میں اپنے چہرے کو تیری بارگاہ میں آ کر زمین پر رگڑ کے معافی مانگتا ہوں، مولا مجھے معاف فرما. تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، پر جس نے غیبت کی ہو وہ جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو وہ معافی نہیں ملے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی رجب کا مہینہ بھی ان قریب شروع ہونے والا ہے. رجب کی رات جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جاتے ہیں،
وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا، ایک ایسی مخلوق کو دیکھا، ایک ایسے جو ہے گروہ کو دیکھا، ایک ایسے جو ہے بڑے جو ہے گروہ کو دیکھا، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کی جلدوں کو کھینچ رہے تھے، اپنے جسم کو اپنے ناخنوں کے ساتھ جو ہے وہ کھینچ رہے تھے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبریل یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیسا انہوں نے گناہ کیا ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جلد کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو کھینچ رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، یہ کیا انہوں نے گناہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے آپ کی امت کا، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کیا کرتے تھے، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہے غیبت کرنے والے، اور ان کا انجام یہی ہے کہ قیامت تک یہ اپنے آپ کو اپنے ناخنوں کے ساتھ جو ہے وہ کھینچتے رہیں گے، خریدتے رہیں گے، اپنے جو ہے وہ چہروں کو کھینچتے رہیں گے، اپنے ہی ناخنوں کے ساتھ چھلتے رہیں گے، اپنی جو ہے وہ جلد کو کاٹتے رہیں گے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے معراج کے واقعے میں، کہ معراج میں سرکار نے یہ بھی دیکھا۔ اب خود ہی دیکھ لیں کہ غیبت جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سود وہ بھی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کرنے سے، سود کا 1 روپیہ کھانے سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، پر فرمایا جو غیبت ہے وہ سود سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ایک میں کیا آتا ہے کہ غیبت جو ہے وہ 100 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے، ایک میں کیا ہے کہ سود کا 1 روپیہ کھانے سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ تو فرمایا یہ سود کا جتنا پیسہ ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک جو گناہ ہے وہ غیبت کرنا ہے۔ اور سرکار کا فرمان ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے گھر میں ہی ذلیل کیا جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے وہ اپنے گھر میں ذلیل ہوتا ہے، ایک دن آتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے اپنے قبیلے میں، اپنی قوم میں وہ برباد ہوتا ہے، اس کی عزت اچھالی جاتی ہے اپنے ہی گھر میں۔ وہ دن بھی آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام کے سرکار علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں تشریف فرما ہے، سرکار علیہ السلام کے چہرے مبارک کی والضحیٰ چہرے کو تک رہے ہیں، واللیل اذا سجا کی زلفوں کو دیکھ رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں، یاسین کے دانتوں کی چمک کو۔ اللہ اکبر، سرکار کی بارگاہ میں میٹھے میٹھے جملے سننے کے لیے ترسے ہیں، بیٹھے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی روزہ اختیار نہیں کرنا۔ ایک شخص آتا ہے، اسی سلسلے میں تھوڑی دیر گزری، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرمائیے کہ میں روزہ اختیار کر لوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں ہاں جاؤ روزہ اختیار کر لو۔ او چلا گیا۔ دوسرا صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو میں روزہ اختیار کر لوں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ کر لو، چلا گیا۔ تیسرا آیا، چلا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی اسنے میں، اسی وقت میں، اسی لمحے میں ایک شخص آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر 2 عورتیں ہیں، اور وہ 2 عورتیں
اجازت مانگ رہی ہے روزہ افطار کرنے کی، کسی بنا پر، شرم کی بنا پر وہ آپ کے سامنے نہیں آتی، لہذا میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں کہ وہ اجازت مانگ رہی ہے روزہ افطار کرنے کی۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس کا یہ جملہ سنا تو سرکار نے چہرہ مبارک پھیر لیا، چہرہ مبارک پھیر لیا۔ لوگوں، سرکار علیہ السلام کو طائف کے میدان میں کافروں نے پتھر مارے، سرکار علیہ السلام کا چہرہ مبارک، سرکار علیہ السلام کا جسم مبارک لہولہان ہو گیا، آپ کے قدمین طیبین تک خون آ گیا، پر سرکار نے اپنا چہرہ انور مبارک نہ پھیرا، بلکہ جبریل امین آئے، اسرافیل آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ عذاب کے لیے ہمیں حکم دیجئے، ہم ان پر عذاب مسلط کر دیں۔ تو سرکار نے کچھ نہیں فرمایا۔ ایک شخص آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، دو عورتیں کھڑی ہیں، اجازت مانگ رہی ہے روزہ افطار کرنے کی، اجازت دے دیجئے۔ سرکار اپنا چہرہ مبارک بدل لیتے ہیں، دوسری طرف سے آتا ہے، یا رسول اللہ ان عورتوں کے لیے اجازت دیجئے وہ روزہ افطار کر لیں۔ سرکار چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں، تیسری طرف سے آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اے انس، ان کا روزہ ہی نہیں ہے، اے انس ان کا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ آج کچھ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سرکار کو کہاں تھا علم غیب؟ آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ خدا کی قسم یہ جھوٹ پر مبنی ان کے عقائد ہیں۔ دیکھیں سرکار کی بارگاہ میں شخص آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اے میرے غلام، ان دونوں عورتوں کا روزہ ہی نہیں ہے۔ عرض کی حضور کیسے نہیں ہے؟ وہ تو افطار کرنے کے لیے اجازت مانگ رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا میری جس ذات کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، سن لے انہوں نے روزہ تو رکھا تھا اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے، انہوں نے روزہ تو رکھا تھا اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے، پر انہوں نے روزہ توڑ دیا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا یہ بیٹھ کر غیبت کرتی رہی ہے، لوگوں کے خلاف، عورتوں کے خلاف، ہمسایوں کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف بیٹھ کر باتیں کرتی رہی ہے، یہ غیبت کرتی رہی ہے، لہذا انہوں نے روزہ توڑ لیا ہے۔ پتہ یہ چلا جب کوئی بندہ کسی کے خلاف بات کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو اس کا روزہ ہی سلامت نہیں رہتا۔ اسی حدیث کی آگے دوسری حدیث میں شرح ملتی ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ان دونوں کو میرے پاس لایا جائے۔ سرکار کے سامنے وہ دونوں عورتیں آ جاتی ہیں، سرکار نے فرمایا ایک پیالہ لاؤ، ایک پیالہ لایا گیا۔ سرکار نے فرمایا اس عورت کو کہو کہ اس میں جو ہے وہ الٹی کرے، کیا کرے۔ جب اس نے الٹی کی، کیا کی، تو خون کے لوتھڑے جو ہے وہ اس کے اندر سے نکلے۔ پھر سرکار نے فرمایا یہ دوسری عورت، یہ بھی اسی پیالے میں الٹی کرے، کیا کرے۔ جب اس نے بھی کیا تو اس کے بھی اندر سے خون کے لوتھڑے نکلے۔ تو سرکار نے فرمایا دیکھا انہوں نے حلال کردہ چیزوں کے ساتھ تو روزہ رکھا تھا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ روزے کو توڑ لیا ہے۔ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے کہ لوگوں غیبت سے بچو۔ غیبت جو کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے مردار، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کا، اور فرمایا غیبت جو بندہ کرتا ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، کلام کرنے والے نبی تھے نا، جی یا رب جلیل، اللہ فرمایا موسیٰ تجھے خبر ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا باری تعالیٰ، یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، یا ستار و غفار اللہ، مجھے تو علم نہیں ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے کون ڈالا جائے گا۔ تو سرکار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے موسیٰ پھر سن لے، جو بندہ غیبت کرتا ہے اور اسی حال میں وہ مر جائے، توبہ نہ کر سکے، تو جہنم میں سب سے وہ شخص ڈالا جائے گا، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ غازی ہو،
چاہے وہ تہجد گزار ہو، چاہے وہ حج کرنے والا ہو، چاہے وہ صوم و صلات رکھنے والا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ راتوں کو بڑے بڑے قیام کرنے والا ہو، چلے گاؤں میں جانے والا ہو، اگر وہ غیبت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ سن لے، سب سے پہلے جہنم میں وہی ڈالا جائے گا۔ یا باری تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ سن لے، تجھے پتا ہے جنت میں سب سے آخر میں کون ڈالا جائے گا؟ جنت میں سب سے آخر میں کون ڈالا جائے گا؟ عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے علم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر سن لے، جس بندے نے مرتے مرتے غیبت سے توبہ کر لی، غیبت سے معافی مانگ لی مجھ سے بھی، اور جس کی اس نے غیبت کی تھی اس سے بھی جا کر اگر اس نے معافی مانگ لی اور اس معافی کو میں نے قبول کر لیا، جس کی غیبت اس نے کی تھی اس نے معاف کر دیا، اب یہ مرا ہے، اب یہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ لہذا جو توبہ کے بغیر مرے وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا، جو توبہ کر کے مرے تو وہ جنت میں بھی سب سے آخر میں جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، کیا بتایا کہ 100 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر گناہ یہ غیبت کرنا ہے، جو ہم فون کے اوپر بھی کرتے ہیں، جو ہم جگہ پر بیٹھ کر بھی مسجد میں جگہ جگہ پر بیٹھ بھی کرتے ہیں، پھر ساتھ کہتے ہیں یا میرے غیبت کرنے کا ارادہ نہیں ہے پر فلاں کی لڑکیاں بڑی خراب ہیں، فلاں کے گھر وہ جو ہے وہ بربادی کی طرف جو ہے ان لڑکیوں نے اسے جو ہے وہ ڈال دیا ہے، پر دل نہیں کرتا بات کرنے کو، بات کر رہا ہوں۔ فلاں شخص کا جو نوجوان لڑکا ہے نا، اس نے جو ہے وہ اپنے باپ کا شرم سے سر جھکا دیا ہے، فلاں بندہ بڑا پر بات میں کر رہا ہوں، غیبت نہیں کرتا، وہ چگلی ہو جائے۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بھئی یہی تو غیبت ہے۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اس عورت کا قد چھوٹا ہے، تھا بھی چھوٹا، سرکار نے فرمایا عائشہ تو نے غیبت کی ہے۔ دوسری روایت میں، دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ کی بارگاہ میں ہو کر واپس جا رہی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کا قد کتنا بڑا ہے، یا اس نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ کس قدر بڑا پہنا ہوا ہے، یعنی کہ وہ جا رہی ہے، اس کے پیٹھ کے پیچھے بات کی تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ تو نے یہ غیبت کی ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پیالہ لا کر، تو پیالہ لے کے آئی، سرکار نے فرمایا عائشہ اس میں کیا کرو، الٹی کرو۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں، مومنین، صحابہ اکرام، تابعین، تبعین، غوث کتب ابدال کی ماں جو ہے، جس کے بارے میں سورۃ نور نازل ہوئی ہے 18ویں سپارے میں، جس کی پاک دامنی کی گواہی کسی مرد نے نہیں دی، اس کے باپ صدیق اکبر نے نہیں دی، جس کی پاک دامنی کی گواہی کسی صحابی نے نہیں دی یا اس کی والدہ نے نہیں دی، بلکہ اللہ نے دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری عائشہ، یہ تیری جو بیوی عائشہ ہے یہ پاک دامن ہے۔ وہ جب بات کرتی ہیں سرکار فرماتے ہیں پیالہ لاؤ، پیالہ لایا تو سرکار فرماتے ہیں اس میں الٹی کرو، کیا کرو، جب کیا کی تو خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں۔ فرمایا سرکار نے عائشہ دیکھا ہے یہ تو نے غیبت کی ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جو عورت ہو یا مرد ہو یا بزرگ ہو، کوئی ہو اس دنیا کا، جب وہ غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آج کون بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھائی مر گیا ہو اور وہ بندہ اسے نوچے اور نوچ کر کھائے؟ یہ سامنے جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، حقیقتاً میں اس کی غیبت کر کے یہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل ہمسو ہم کو اس غیبت جیسی موذی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائے۔ یہ اعلان سوال فرمائیں۔
کہ ہمارے بھائی محمد آصف لودھی آف کراچی سے انہوں نے 1,00,000 روپے مسجد فیض عام کے لیے خدمت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خاندان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور ہفتے کو مسجد کا ماربل بھی لگانا ہے، جس میں ہمیں تقریباً 50 بوری سیمنٹ کی ضرورت ہے، اور 43,000 ماربل کا بھی ہم نے بقایا جات دینا ہے۔ تو آپ احباب سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے، تھوڑا کر کے، زیادہ نہیں دے سکتے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کی راہ میں دے تو ثواب دارین حاصل کریں۔